امریکہ اسرائیل ایران کے توانائی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ ایران کے خلاف جلد مزید حملوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا تو سینٹرل کمانڈ بڑے پیمانے پر کارروائی کے لیے تیار ہے۔ نیو یارک پوسٹ کے مطابق کارروائی میں 2 ہفتوں تک فیصلہ کن فضائی حملوں کا منصوبہ شامل ہے۔ امریکہ کی جانب سے حملوں کے منصوبوں پر سینئر ایرانی عہدیدار کا رد عمل، کہا کہ امریکہ نے کارروائی کی تو جواب میں اسرائیل کی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائیں گے۔ خطے میں امریکہ کا توانائی کا انفراسٹرکچر بھی ہدف ہوگا۔ ایرانی عہدیدار نے کہا کہ حملوں سے متعلق رپورٹس غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ امریکی حملے کا جواب دینے کے لیے ایران کا جامع منصوبہ تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایران کے پاس ہار ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ امریکی افواج ایران کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ جنگ جیت رہا ہے۔ ایران کا دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس اب کچھ ڈرون اور میزائل صلاحیت بچی ہے۔ ایران کو پھر نشانہ بنائیں گے۔ حماس کے ساتھ معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے بڑی پیش رفت ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے کہا کہ ایران جنگ میں کامیاب رہا۔ اس کامیابی کو دیر پا استحکام میں تبدیل کرنا اب سب سے اہم مرحلہ ہے۔ ایرانی قوم کو روشن مستقبل کی امید برقرار رکھنی چاہیے۔ گڈ گورننس از کی ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان۔ اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل فار پاکستان۔ کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی، اس وقت 4 صوبے تھے۔ آج ہم 25 کے اوپر ہیں، تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں، تو وی ہیو ٹو سی کہ از اٹ سرونگ گڈ گورننس۔ ترجمان پاک افواج نے کہا کہ نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ریسیٹ کی ضرورت ہے تو ہو جانا چاہیے۔ 1972 میں پاکستان کی آبادی 7 کروڑ تھی اور 4 صوبے تھے۔ آج 25 کروڑ آبادی ہے اور وہی صوبے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا یہ گڈ گورننس ہے۔ مسائل حل نہیں ہو رہے تو گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی سیکیورٹی کا دار و مدار گڈ گورننس پر ہے۔ عوام کی خواہش بھی گڈ گورننس ہے۔ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ A lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand کہ اب ان کی کوئی appeasement کی گنجائش نہیں ہے۔ The state is telling them very clearly کہ یا آپ ریاست کی will کے آگے سبمٹ کریں آئین اور قانون کے مطابق، اور otherwise we are here and we are standing and we are fighting۔ دہشت گردوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ترجمان پاک افواج کا 2 ٹوک اعلان، کہا دہشت گرد ریاست کے سامنے نہ جھکے تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے یا ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ دہشت گردوں کو اب سمجھ آ گیا کہ ان سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ دہشت گرد عوام کو تکلیف دیں گے تو ہم انہیں وہ تکلیف دیں گے کہ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اسلام آباد، کشمیر اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ پنجاب، سندھ اور مشرقی بلوچستان میں بھی بارش کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالا، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ مری، گلیات اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ کشمیر، مری، گلیات، خیبر پختونخوا اور ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی نالوں میں سیلاب آنے کا بھی خدشہ۔ موسلادھار بارش کے باعث راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت، کہا شہری ندی نالوں اور سیلابی ریلوں کے قریب جانے سے گریز کریں۔ مظفر آباد، نیلم اور مہاجرین کی نشستوں پر الیکشن کل ہوں گے۔ انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہوگی۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع میں 9 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں مجموعی طور پر 208 امیدوار مد مقابل۔ مہاجرین جموں کشمیر کی 12 نشستوں پر بھی پولنگ ہوگی۔ راولپنڈی کے حلقے میں پولنگ عملے میں سامان کی تقسیم شروع۔ بیلٹ پیپرز، بیلٹ باکسز اور انتخابی سامان تقسیم۔ پولیس سیکیورٹی میں پولنگ سٹیشنز تک منتقلی جاری۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ کشمیریوں کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستانی کو حاصل ہیں۔ حقوق میں سب سے پہلا حق حاکمیت ہے۔ آپ جس کے حق میں ووٹ ڈالیں نتیجہ بھی اسی کے حق میں نکلے۔ کشمیر کے مستقبل کے فیصلے کشمیری خود کریں۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ پیپلز پارٹی کرپشن اور اخلاقیات پر لیکچر نہ دے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ملک ٹوٹا۔ پیپلز پارٹی نے ملک سے روشنیاں چھین لی تھی۔ کشمیر کے لوگوں نے کام پر ووٹ دیا۔ کیا آزاد کشمیر کے عوام سندھ میں کچے کی صورتحال دیکھ کر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے؟ کیا سندھ میں ستھرا پنجاب جیسا کوئی منصوبہ ہے؟ کیا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کو گرین بسز دے سکتی ہے؟ رانا سکندر اور فیصل ایوب کھوکھر کی پریس کانفرنس۔ کوئٹہ کے قریب کوئلے کی کان میں گیس بھرنے سے دھماکہ، آخری 2 لاشیں نکال لی گئیں۔ 45 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن مکمل۔ آخری 2 لاشیں 1600 فٹ گہرائی میں ملبے تلے دبی ہوئی تھیں۔ گزشتہ روز کان گرنے کے باعث 34 کارکن جاں بحق ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم کا حادثے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیارت آمد، قائد ریزیڈنسی پر حاضری، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہداء زیارت کے لواحقین سے ملاقات، اظہار یکجہتی اور تعزیت۔ شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا کی، اہل خانہ میں معاونتی چیکس بھی تقسیم کیے۔ پنجاب میں سی ٹی ڈی کی کارروائیاں، 5 بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایجنٹ سمیت 54 مشتبہ افراد گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق گزشتہ 2 ماہ کے دوران لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سرگودھا اور جہلم سمیت پنجاب بھر میں 419 کارروائیاں کی گئیں۔ دھماکہ خیز مواد، ممنوعہ کتابیں اور نقدی برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ امریکہ پاکستان کا اقتصادی شراکت دار ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو اگلے باب کو آگے بڑھانا چاہیے۔ امریکی بزنس وفد سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب پاکستان ڈیجیٹل معیشت کے پیچھے ڈرائیونگ فورس ہے۔ پنجاب میں اے آئی اتھارٹی قائم کی گئی ہے۔ صوبائی محکمے بغیر کسی تاخیر اور فیتے کے کام کی فراہمی یقینی بناتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 12 پیسے فی لیٹر کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 66 پیسے کمی کے بعد 392 روپے 38 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق 3 اگست تک ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایل پی جی کی قیمت میں 13 روپے فی کلو اضافہ، اگست کے لیے ایل پی جی کی نئی قیمت 254 روپے فی کلو مقرر۔ گھریلو سلنڈر 152 روپے مہنگا ہو کر 3000 روپے کا ہو گیا۔ مسلم نون کے ایم این اے ملک محمد اقبال انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک اقبال کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا ہم مخلص عوامی رہنما سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا غمزدہ خاندان سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ایکسپریس وے روڈ کی بحالی منصوبہ سائٹ کا دورہ، ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر بریفنگ، کہا منصوبے کی رفتار، معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے متعلق سوال پر ترجمان پاک افواج نے کہا کہ جو بات کی گئی وہ ناقابل فہم ہے۔ شہادت افواج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ فلسفہ شہادت پر ہی افواج پاکستان کھڑی ہے۔ جو بندہ شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے، کیا وہ پیسوں کے لیے تیار ہوتا ہے؟ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پیسوں کے لیے شہید ہوتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ لشکر بنائیں؟ سول ڈیفنس کا تصور پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ کشمیر کے سانحہ بٹن کے 35 سال مکمل۔ 1990 میں آج ہی کے دن بھارتی فوج کی فائرنگ سے 12 کشمیری شہید اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ کشمیر بنے کا پاکستان محض نعرہ نہیں، بٹن شاہراہ پر خون سے مضبوط ہونے والا قومی عزم ہے۔
پاکستان کا بورڈ آف پیس کے تحت غزہ امن منصوبے میں پیش رفت کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ کی ثالثی کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت میں بورڈ آف پیس نے کامیابی حاصل کی۔ امید ہے کہ غزہ امن منصوبے کے تمام وعدوں پر ٹھوس عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ کوششیں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی راہ ہموار کریں گی۔ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے۔ پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پولیس کے مطابق کھیتوں سے واپس گھر جانے والے افراد آسمانی بجلی کی زد میں آ گئے۔ بھارت میں مانسون بارشوں سے تباہی، 2 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر۔ آسام، بہار، اروناچل پردیش، ہماچل پردیش، گجرات کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ راجستھان، مہاراشٹر، کیرالہ، اتر پردیش، جھارکھنڈ، دہلی اور ہریانہ میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، الرٹ جاری۔ کامن ویلتھ گیمز میں اولمپک چیمپئن ارشد ندیم ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام۔ جیولن تھرو کے فائنل میں میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے، پہلے ہی راؤنڈ میں آگے نہ بڑھ سکے، ٹاپ 8 میں بھی کوالیفائی نہ کر سکے۔ 12 ایتھلیٹس کے مقابلے میں ارشد ندیم 9ویں نمبر پر رہے۔ ارشد ندیم کی بہترین تھرو 77.41 میٹر رہی۔ پہلی تھرو ضائع ہوئی، تیسری تھرو 75.39 میٹر پھینکی۔ شری لنکا کے رمیش ترنگا نے 89.75 میٹر تھرو پھینک کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ بھارت کے نیرج چوپڑا سلور میڈل جیتنے میں کامیاب۔